کو خالق بنا رہا ہے، بندوں کو نسبت دے رہا ہے ان چیزوں کی جو خدا کے لیے مخصوص ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کہا جی میں نے اگر اس ظالم کے خلاف کر دے میرے زندگی ویران کر دے گا، میرے خلاف پروپیگنڈا. یہ عقیدہ غلط ہے، اسی لیے ملعون بن رہا ہے انسان، اسی لیے مردود بن رہا ہے. عزیزان گرامی، سکسیسفل یہ نہیں کہ سب آپ کی تعریف کریں، پھر تو چمچا گیر انسان سب سے بڑا سکسیسفل ہے. پھر تو ہر ایک کی خوش آمد کرنے والا انسان سب سے زیادہ سکسیسفل ہے. سکسیسفل سرکار رسالت مآب سے صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر سکسیسفل انسان، کامیاب ترین انسان کون ہو سکتا ہے؟ 1,24,000 انبیاء سے بڑھ کر سکسیسفل انسان کون ہو سکتا ہے؟ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے عاشق بھی بہت شدید ہیں، بہت مجھ سے شدت سے محبت کرتے ہیں، اور میرے دشمن بھی مجھ سے شدت سے نفرت کرتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں میں اگر اپنے دشمن کو حکومت بھی دے دوں تب بھی وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا، اور میرا عاشق وہ ہے میں اگر ٹھوکریں مار مار کے اسے اپنے در سے ہٹا دوں تب بھی وہ غیر کے پاس نہیں آئے گا، میرے قدموں پر آئے. سبحان اللہ. یہ ہے کامیابی. جب قرآن پر عمل کریں گے، جب عقیدہ درست کریں گے، یہ خوف ڈر دل سے نکلے گا. ہاں جی، ہمارے اس پروجیکٹ کو نقصان پہنچا دیں گے، ہمارے مدرسے کو نقصان پہنچا دیں گے، ہماری مسجد کو نقصان پہنچا دیں گے اگر ہم نے امر بالمعروف کر دی. یہ بد عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، جس کی وجہ سے انسان ملعون بھی بنتا ہے، مردود بھی بنتا ہے. مافیا گری شروع ہو گئی. جی ہاں، مافیا. اور اس کا عذاب مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تم نے امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیا پھر بدماش تم پر مسلط ہو جائیں گے. آج کتنے مساجد میں ٹرسٹیز وہ لوگ ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں، شراب بیچتے بھی، کیونکہ امر بالمعروف نہیں. مسجد کا ٹرسٹی شراب بیچنے والا. کیوں؟ عوام امر بالمعروف چھوڑ چکی ہے، علماء امر بالمعروف چھوڑ چکے ہیں، کہ نتیجہ یہ کہ مسجد کا بڑا بنایا ہے ایک شرابی کو، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے. مسجد کے بڑے بن رہے ہیں، ٹرسٹی بن رہے ہیں جو زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں. یہ عذاب نہیں تو اور کیا. مولا علی فرماتے جب کسی قوم میں امر بالمعروف ختم ہو جائے تو بدماش ان پر مسلط ہو جائیں گے، مسجدوں میں مسلط ہو جائیں گے، حکومتوں میں حکمران بن جائیں گے، اور یہ لوگ دعائیں مانگتے رہیں گے اے خدا ظالموں سے ہمیں نجات دے، مگر خدا امر بالمعروف نہ کرنے کی وجہ سے ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. دوسرا عذاب، جتنی بھی دعائیں مانگے مگر خدا ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے امر بالمعروف ترک کر دیا اور ان پر عذاب آئے گا. کتنے انبیاء کا قصہ ہے. حضرت شعیب کی قوم تھی، 60,000 لوگ نیک تھے، 40,000 لوگ فاسق فاجر شرابی بد کردار تھے. خدا نے حکم دیا سب پہ عذاب لاؤ. جب فرشتے عذاب لے کر آئے دیکھا کچھ نمازی نماز پڑھ رہے، دیکھا کچھ عبادت ذکر خدا میں مشغول. فرشتے پریشان ہو گئے، ان پہ بھی عذاب ڈالے. پھر دوبارہ پوچھا پروردگار یہ تو تیرے نیک بندے ہیں، نمازی ہیں، ان پر بھی عذاب؟ سب پہ. فرمایا سب پہ. کیوں؟ کہا یہ خود تو نیک ہے مگر بزدل ہے. بزدل. خدا دشمن رکھتا ہے بزدل مسلمان جو امر بالمعروف نہ کرے، یعنی خدا پر یقین نہیں، وہ نفع نقصان کا مالک اس گنڈے کو سمجھ رہا ہے، اس بدماش کو سمجھ رہا ہے، لہذا امر بالمعروف نہیں کرتا. خدا کہتا میں دشمن رکھتا ہوں، نفرت کرتا ہوں. بزدل. لا الہ الا اللہ کہے اور بزدل، محمد رسول اللہ کہے اور بزدل، علی ولی اللہ کہے اور بزدل، علی کو ولی مانے اور بزدل، خدا کو خدا مانے اور بزدل، رسول کو رسول مانے اور بزدل. اس کا ایمان زبان پر ہے، دل میں نہیں. کہا ان پر بھی عذاب نازل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادت تو کرتے ہیں مگر امر بالمعروف نہیں کرتے. امر بالمعروف نہیں کرتے، انہیں نہیں کہتے کہ نیک کام کرو، انہیں نہیں منع کرتے. عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا کہ اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے تو انسان ملعون بن جاتا ہے، مردود بن جاتا ہے. شیطان نے یہی تو کہا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں؟ صراط مستقیم پر بیٹھا.
شیطان کہیں اور نہیں بیٹھا ہے، صراط مستقیم پر یہ کم وقت کیوں بیٹھا ہے؟ تاکہ عقیدہ تھوڑا سا غلط ہو جائے تو عمل سارا غلط ہو جائے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی، آپ جا رہے ہیں کہیں بھی، لندن جا رہے ہیں، روڈ اگر تھوڑی سی غلط ہو جائے، آپ لندن اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے، وہاں پہنچ نہیں سکتے جس شہر پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے، تھوڑا سا بھی عقیدہ غلط ہو جائے، آپ کی نمازیں برباد، روزے برباد، حج برباد۔ تو عقیدے میں 1000 بار تحقیق کریے۔ یہ نہیں کہ جو آپ بابا کا عقیدہ ہے، جو اماں کا عقیدہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تحقیق کریں، تحقیق کریں، سنی سنائی باتوں پر نہ چلیں، پروپیگنڈا پہ نہ چلیں۔ اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے۔ قرآن پڑھیں، تفسیر پڑھیں، آج ساری کتابیں موجود ہیں۔ کمپیریٹیو اسٹڈی پڑھیں، جس چیز کے بارے میں خود تحقیق کریں، اور خدا کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اگر میرے راستے کے لیے، اگر میری رضا کے لیے تو تحقیق کرے گا، اے میرے بندے، میں تیرے لیے راستہ کھولتا چلا جاؤں۔ خدا کا وعدہ، تحقیق کرو، ورنہ کیا ہوگا کہ جس چیز کو سمجھ رہے ہو کہ یہ عبادت ہے، اگر عقیدہ درست نہیں، اس عبادت سے کوئی عذاب ہی ملے گا مگر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اگر عقیدہ درست نہیں، ریاکاری انسان کیوں کرتا ہے؟ عقیدہ درست نہیں، بندوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے۔ انسان حب ذات میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ عقیدہ درست نہیں۔ جب حب ذات ہے تو اس کے سارے اعمال جو بھی ہیں وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ وہ پہلے اپنے نفع کو دیکھتا ہے، پھر اسلام کے نفع کو دیکھتا ہے۔ ہاں بھی میرے کو نفع ملے گا تو پھر ٹھیک ہے۔ مسجد وہ اچھی جس میں پیش نماز میں ہوں، ممبر وہ اچھا جس میں خطیب میں ہوں، کتاب وہ اچھی جو لکھی میں نے ہوں، ٹی وی کا پروگرام وہ اچھا جس میں میں نظر آ جاؤں۔ یہ حب ذات کی وجہ سے انسان مشرک ہے، کیونکہ عقیدہ درست نہیں۔ وہ پہلے خود کو دیکھتا ہے، پھر خدا کو دیکھتا ہے، پہلے خود کو دیکھتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، پہلے اپنے نفع کو دیکھتا ہے، پھر امام حسین کو دیکھتا ہے۔ عقیدہ درست نہیں، اسی لیے حب دنیا میں مبتلا ہوتا ہے۔ قاضی شرح جس نے لکھ کر دیا امام حسین واجب القتل ہے، کیوں؟ اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، ملعون و مردود بن گیا۔ عزیزو، بار بار 1000 بار اپنے عقیدے کو درست کریں۔ قرآن جس پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، اتحاد ہے، الحمدللہ اپنے عقیدے کو قرآن سے ثابت کرائیے، بار بار کرائیے، علماء سے کرائیے۔ اگر میں یہ عمل کرتا ہوں قرآن کی آیت دکھائیے، اگر یہ میں عبادت کرتا ہوں قرآن کی آیت دکھائیے، اگر میں یہ عزاداری کرتا ہوں قرآن کی آیت دکھائیے۔ اگر قرآن کی آیت نہ ہو تو عقیدے میں گڑبڑ ہے، عقیدہ نہ درست، اور اس پر اور ثبوت قرآن کے ساتھ حدیث بھی دکھائیے، حدیث کے ساتھ فلسفی، عقلی، سائیکولوجی دلیل بھی دکھائیے، تاکہ ہر اعتبار سے آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ عزیزو، نہ جاننے کی وجہ سے آپ دیکھیے کیسے لوگ برباد ہو جاتے ہیں، عمل کرتے ہیں مگر شیطان کی طرف ملعون بن کر جاتے ہیں۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ہم عزاداری منا رہے ہیں۔ اصول میں نے بتایا، قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ فارمولہ کہا کہ دیکھو اگر کوئی کہتا ہے اللہ سے محبت ہے، دیکھو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے ورنہ جھوٹا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو دیکھو اطاعت کر رہا ہے ورنہ جھوٹا ہے، ورنہ منافق ہے۔ رسول خدا نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں، حسن منی وانا من الحسن، حسن مجھ سے میں حسن سے ہوں۔ اگر کوئی کہتا میں رسول کا عاشق ہوں، اگر امام حسین سے عشق نہیں تو رسول سے بھی عشق نہیں، اور رسول سے عشق نہیں تو خدا سے بھی عشق نہیں۔ یہ معیار قرآن نے بتایا۔ اطاعت دلیل ہے محبت کی۔ اور نمازی یزید نماز پڑھ رہے تھے اور مولا حسین پر تیر پھینک رہے تھے، یہ دلیل ہے کہ اگر وہ عاشق رسول ہوتے، عاشق خدا ہوتے، کبھی مولا حسین پر تیر نہ چلاتے۔ یہ منافق ہیں، دھوکے میں نہ آنا۔ یہ منافق ہیں جو دعویٰ کرے کہ ہم عاشق خدا ہیں، عاشق رسول، اور مولا حسین پر تیر چلا۔ ان کی کوئی نماز قبول نہیں، عقیدہ درست نہیں۔ اگر کوئی کہتا میں عاشق امام حسین ہوں، امام حسین کا ماتمدار ہوں، امام حسین کا یہ ذکر میں روتا ہوں، میں ان کا عزادار ہوں، لیکن ان کی اولاد کو گالیاں دے، یہ منافق ہے، یہ عاشق حسین نہیں۔
زیارت میں تو کہتے ہیں السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. صرف مولا حسین پہ سلام نہیں، اس کی اولاد پر بھی ہے. بیٹے پر امامت کی حیثیت سے ہے، عصمت کی، لیکن اولاد پر بھی سلام ہے. اگر کوئی کہہ رہے حسین کے غم میں آنسو بہائے اور سادات کو گالیاں دے،